اور فاتحہ ضروری کہ نماز ضروری؟ نماز فرض ہے، فاتحہ فرض نہیں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کیا ہے کربلا؟ ارے کربلا تو امتحان دینے کی جگہ کہتے ہیں، سمجھے؟ اصل کربلا وہ ہے، شہادت کی جگہ کا نام کربلا ہے۔ یہ لیٹرین پڑی ہوئی ہے، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کتے مود کے جا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے آپ کے عالم گنج میں وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لیکن اس دن ایسی عقل ماری گئی کہ ناپاکی میں حسین کا یا حسین یا حسین، تو حسین نے یہ کہا ناچو بھانگڑا کر رہا تھا، لیکن اللہ نے وہیں پر دل بند کر دیا، سب کچھ بند کر دو، باڈی کو جام کر دو۔ ایک جانور نے ہمیں یہ سبق دیا، سمجھے کہ محمد کے گھرانے کا ساتھ دینا چاہیے۔ مصیبت کی گھڑی، ایسا قیامت خیز منظر کہ محمد کے گھرانے والوں کے لیے آج جو ہے لوگوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں خوش آمدید کرنا چاہوں گا اپنے چینل بی امہ پہ آپ سب کا۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، سب کے پیارے اور بہت ہی قابل مولانا رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مولانا؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ محرم کا ببرکت مہینہ لگ چکا ہے جی آج سے، تو محرم کا واقعہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا تفصیل سے کہ محرم میں واقعہ جو کربلا کا ہوا ہے، جی جو کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا اور اس کا پیغام کیا تھا؟ جو تاریخ کربلا ہے، یہ تاریخ کربلا بہت ہی عظیم تاریخ ہے، اور یہ واقعہ جو کربلا ہے بہت اہم واقعہ ہے، اور بڑا ہی طویل، بہت ہی لمبی جو ہے تواریخ ہے، یہ بہت ہی لمبی گفتگو ہے۔ اس کو چند الفاظ میں اور چند جملوں میں بیان کرنا جو ہے ناممکن ہے۔ جی ہاں، تاریخ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو بیان اگر کیا جائے تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، جو ہے جی کئی مہینے یا کئی سال بھی اس میں لگ سکتے ہیں اگر اس کو سمجھے۔ یہ وہ تاریخ ہے، اس کا ایک ایک پہلو جو ہے بڑا ہی عظیم ہے۔ جس پہلو پہ آپ نظر ڈالیں گے وہ پہلو جو ہے ایک الگ ہی رنگ اس کا ہے، اور اس کی شروعات اور اس کا جو اختتام ہوا ہے وہ بہت ہی جو ہے یادگار جو ہے تاریخ رہی ہے اسلام کے حصے میں۔ میں مختصر طور پہ اس کا جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی اس کی جو شروعات ہوئی وہ اس طریقے سے شروعات ہوئی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ہمارے آقا کے ہاں سگے سالے ہیں۔ سرکار کی جو زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم تمام جو ہے مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے سگے بھائی اور حضرت ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے، ان کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال یا 19 سال سے کچھ مہینے زائد حکومت کی ہے۔ اس کے بعد جب 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 60 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، 60 ہجری میں وصال جب آپ کا ہو گیا، کیونکہ ادھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا جو شہادت ہوئی ہے وہ 40 ہجری میں ہوئی ہے۔ 40 ہجری میں آپ کی جو ہے مطلب شہادت ہوئی ہے 21 رمضان کو، 19 رمضان کو حملہ ہوا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے اوپر عبد الرحمن ابن ملجم میں 40 ہجری میں۔ تو 40 سے 60 20 ہو گئے، 20 ہو رہے ہیں، تو 19 سال کچھ مہینے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حکومت کی۔ جب آپ کا 60 ہجری میں وصال ہو گیا، جو ہے وصال فرما گئے، تو لوگوں نے مل کے کہا کہ اب باپ کے بعد بیٹا ہی جو ہے خلیفہ بنتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یزید کو ہی بٹھا دیا جائے، اور جو ہے امیر معاویہ کا بیٹا ہے جن کے والد نے 19 سال حکومت کی ہے، تو اب جو ہے وہاں بٹھا دیا گیا، اس کو بٹھالا۔ جب اس کو بٹھالا تو اس نے 6 مہینے کے بعد ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ 6 میں جب اس کو حکومت آئی تو اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی۔ پہلے بے بس تھا وہ، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، اکیلا تھا۔ تو اب جب اس کے پاس پاور آئی، حکومت آئی، طاقت آئی، تو طاقت آنے کے بعد جو ہے وہ ایک پاگل سا ہو گیا اور بوکھلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ظلم کی انتہا کر دو، تمام جو ہے خرافات اس نے شروع کی، شراب کو جائز، ہاں شراب کا فرمان مطلب فرمان جاری کیا، ایسا نہیں خالی اعلان کیا ہو، لکھت میں سمجھے فرمان بھیجے کہ شراب جائز ہے، وہاں شراب کے ٹھیکے کھولے جائیں، وہاں شراب کے ٹھیکے کھولے جائیں۔ تو یہ شرابوں کے ٹھیکے کھلوانا، شرابوں کی دکانیں کھلوانا، یہ ہمیں اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ظالموں کا طریقہ ہے، یہ ظالموں کا ہے۔ یزید کی یہ حکومت ہمیں، ہاں یزید کی دیر ہے، اس کا طریقہ ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ یہ آج کا کوئی نیا کام نہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں کلب کھلنا چاہیے، نائٹ کلب کھلوا دو، اسپا کھلوا دو۔
آج کل جو حکومت کر رہی ہے نا یہ سب یزید کو فالو کر رہی ہے. یزید ان کا جو ہے سمجھے باپ ہے, گاڈ فادر ہے سب ان کا جو ہے. بات جو ہوئی اس نے کری, فالو کر رہے ہیں جی, اسی کے کام کو آج تک جتنی بھی ظالم حکومتیں ہوں گی وہ برے کام کو ہی جو ہے سمجھے فالو کریں گے, پروموٹ کریں گے جو ہے. تو اب یزید نے کہا کہ شراب کے فرمان جاری کر دو, ناچ گانے کے اس نے اڈے کھلوا دیے, محفلیں ہونے لگی, زنا کو عام کروا دے, کوئی کسی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے جو ہے معاذ اللہ جو اس طریقے سے. تو جب یہ برائیاں پھیلی نا اس طریقے سے جب یہ پاگل ہوا تو 2 مہینے اس کا یہ پاگل پن چلا. 2 مہینے کے بعد لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو بٹھال دو وہ اب جو ہے شرمندہ ہونے لگے. کس کو بٹھال دیا؟ ہاں کہ ہم نے کس کو بٹھال دیا, یہ تو شریعت کا رنگ ہی اس نے بدل دیا جو ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اور یہ اسلام کی جو ہے بالکل اس نے شکل چینج کر کے رکھ دی ہے. تو تب انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہٹا کے جو ہے امام علی مقام کو یاد کیا جائے, مدینے سے امام علی مقام کو بلایا جائے. تب انہوں نے کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھے. ہاں خط لکھے, اور خط کے ذریعے وہ تمام پوری جو حالات تھے وہ لکھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے, اور یزید یہ کر رہا ہے, اسلام کا ایک نیا روپ اس نے جو یہاں پر جو ہے پیش کر رہا ہے. یہ کوفہ کے لوگوں نے پیغام بھیجا خود, جی خود بھیجا خط کے ذریعے امام علی مقام کو مدینے میں, کیونکہ آپ کے گھرانے والے سب مدینے میں تھے, مولا علی سمجھے وہیں رہے جو ہے, مدینے چلے گئے تھے, اور حضرت فاطمہ زہرا سب مدینے میں تھے. ادھر جو ہے دمشق میں یہاں پر کوفے کے اندر صرف امیر معاویہ اور آپ کا پریوار ہی تھا, باقی اور صحابہ وغیرہ سب مکہ مدینے میں تھے, کوئی ادھر نہیں آیا تھا. تو انہوں نے کوفہ کے لوگوں نے پیغام بھیجا لکھ کے خط میں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, اور یزید ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے, ہمیں شراب جبراً پلواتا ہے, اور زنا ہماری بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے آ کے بچا لیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں یا امام, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کی خلافت سے ہم جو ہے آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا, تو امام علی مقام نے اس کو پڑھ کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے لکھا ہے یہ کوئی ستایا ہوا آدمی ہو, سمجھے حکومت کا ستایا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ستایا ہو, یا حکومت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ تعصب میں لکھ دیا ہو, ایسا نہ ہو کیونکہ آپ تو ادھر تھے مدینے میں, وہاں کوفہ کوئی خبر آنے جانے کی تھی نہیں, اتنی پکی کوئی خبر نہیں تھی. تو آپ نے پہلے خط پہ تو یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رنجش میں لکھ رہا ہو یزید سے دشمنی نکالنے کے لیے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سچ مچ میں ستایا ہوا ہو. تو ایک خط پہنچا, پھر 2 پہنچے, 10 پہنچے, 20 پہنچے, تو اب ذکر ہونے لگا کہ خط کافی آ رہے ہیں, اب کچھ جو ہے کیا جائے. تو اس طریقے سے ٹوٹل 120 یا 150 خط پہنچے کوفہ کی طرف سے, کوفے والوں نے 150 خط. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ 150 خط بھیجے مدینے انہوں نے, ہاں, اور تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ 120 خط لکھے. الگ الگ تاریخوں میں جو ہے جو الگ الگ روایات ہیں. تو 120 یا 150 خط جو ہے کوفے والوں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیجے. جب اتنے خط آ گئے تو اب مشورہ ہوا صحابہ میں, صحابہ میں مشورہ ہوا, اور صحابہ میں مشورہ ہونے کے بعد کہا کہ امام حسین کو مدینے سے اب روانہ کر دینا چاہیے, ہمیں کوفہ بھیجنا چاہیے. اب جو ہے میٹر سنگین نظر آ رہا ہے, اور حالات زیادہ ہی کچھ بگڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ایسا کیجئے, حسین پاک کو مت بھیجو, حسین پاک سے پہلے جو ہے امام مسلم کو بھیجو. اچھا, پہلے امام مسلم کو بھیجا جائے, وہ پوری طریقے سے جو ہے وہاں جا کے سمجھے ڈیٹیل لیں, ہاں چیک کریں کیا وہاں کا جو ہے ہاں منظر ہے, کیا کنڈیشن ہے وہاں کی, پوری چیک کریں. پہلے جو ہے امام مسلم کو بھیجا جائے. امام مسلم جو ہے وہ امام حسین کے بھائی ہیں جو ہے جی, اور مولا علی کے جو ہے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے ہیں, حضرت عقیل کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ امام مسلم کو بھیجیں, وہ جا کے پوری خبر دیں گے, تب ہم امام حسین کو ایسے نہیں بھیج سکتے, کیا معلوم کیا دشواری آ جائے, اور شہزاد رسول ہیں ہمارے پاس, ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. مدینے والوں نے یہ احتیاط برتی. تو پہلے امام مسلم کو بھیجا. امام مسلم جب گئے تو آپ اپنے بچوں کو دونوں کو ساتھ لے کے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ گئے, کیونکہ امام مسلم کی زوجہ نہیں تھی, وہ انتقال کر گئی تھی, وائف آپ کی تھی نہیں, بچے آپ ہی کے سہارے تھے. تو کہا کہ بچوں کو کون سنبھالے گا, تو کہا کہ بچوں کو ساتھ لے جائیے. بچوں کو ساتھ لے گئے, بچوں کو ساتھ لے کے گئے. پھر وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں جا کے جب دیکھا تو لوگ جو ہے امام مسلم کو دیکھ کے ٹوٹ پڑے آپ کے اوپر, یعنی گلے سے لگ گئے, بالکل مچل گئے کہ آپ صحیح وقت پہ آ گئے. اور لوگوں نے بہت سی شکایتیں کی یزید کی, اور اس کے جو گورنر تھے کوفہ میں جن کو بنایا گیا تھا, ان سب کی جو ہے شکایتیں کی کہ ایسے ایسے جو ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے, یہ وہ ہے, اور ہم جو ہے آپ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بیعت کر لیجیے, ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. مطلب امام حسین کی بیعت آپ لے لیجیے, ہاں امام حسین کے, آپ امام حسین کے مانیٹر بن کے آئے ہیں, آپ بیعت لے لیجیے, اصل جو خلیفہ ہیں امام حسین ہی رہیں گے, آپ ان کی بیعت لے لیجیے, ہم یزید سے بہت پریشان ہو گئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ایسا آپ کا ارادہ ہے تو میں لے لیتا ہوں.
امام مسلم کی بڑی آؤجی ہوئی، بڑی عزت ہوئی، خاطر تواضع دعوت ہوئی. پھر بیعت لینا شروع کی. جب بیعت لی گئی تو ایک دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت لی. 40,000 لوگ امام مسلم سے جو ہے جڑ گئے. امام مسلم سے 40,000 لوگ جڑے. جب جڑے تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے یہ تو یہاں پر نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. جب انہوں نے 40,000 لوگوں کو دیکھ لیا کہ 40,000 لوگ ہمارے سپورٹ میں ہیں، پھر امام مسلم نے خود اپنے ہاتھ سے خط لکھا امام حسین کو. اچھا، خط لکھا کوفہ سے؟ ہاں، کوفہ سے. ہاں کہ بھائی جان آپ آ جائیں، یہاں کے حالات جو ہے مطلب کوئی ایسے وہ نہیں ہے، مطلب بہتر ہے، یعنی لوگ ہمارے سپورٹ میں ہیں، کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی یا کچھ ایسی وہ نہیں ہے. اور یہاں پر لوگ حقیقت میں یزید کی حکومت سے پریشان ہیں. جی، تو انہوں نے پوری کنڈیشن وہاں کی سب دیکھ کے کہ کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، وہ سب لکھ کے پورا اپنا نقشہ خط میں لکھ کے خط روانہ کر دیا. خط امام حسین کے پاس وہ پہنچ گیا. جب امام حسین کو وہ خط پہنچا، امام حسین نے امام مسلم کے سائن دیکھے اور پڑھا تو کہا کہ اب جو ہے کلیئر ہو گیا، سمجھے کہ بھائی پہنچ گیا، بھائی نے پوری کنڈیشن بتا دی ہے، اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. ادھر امام علی مقام نے امام مسلم کے خط آنے کے بعد اپنی جانے کی تیاری کر دی. کوفہ سے مدینے سے کوفے کو جانے کی. اچھا، امام حسین نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ ایسے ایسے جو ہے خط آ گیا ہے اور امام مسلم کا یہ جو ہے جواب آیا. امام مسلم نے یہ بھیجا ہے خط. تو صحابہ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس میں تو سب صاف صاف لکھا ہوا ہے اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارا ہی اپنا ایک آدمی ہے وہاں، ہمارے گھر کے فرد ہیں، آپ روانہ ہو جائیں. امام حسین نے اپنے گھر والوں سے کہا، بچے بچے سب تیار ہو گئے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم نے کبھی گئے نہیں ہیں، ہم کبھی گئے نہیں، اتنے سال ہو گئے، کبھی ہم نے کوفہ نہیں دیکھا ہے، ہمیں کوفہ جانا، ہمیں سمجھے کربلا دیکھنی ہے کہ ہمیں دمشق نہیں دیکھا ہے. تو بچے کبھی گئے نہیں تھے، بچے ساتھ میں جانے کی لیے ضد کرنے لگے. امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں صرف بیعت لینے کے لیے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں یا ایسا کچھ ہوگا یا اس طریقے سے جو ہے مطلب نقشہ پلٹ جائے گا، یہ کسی کو گمان نہیں تھا. ادھر امام حسین کی تیاری ہونے لگی مدینے سے جانے کی. مدینے میں سب تیاری ہوئی. امام حسین اپنے نانا جان کے روضے پہ گئے، وہاں جا کے سلام پیش کیا رسول اعظم کے روضے پہ، سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھی، روئے، دعا مانگی کہ نانا جان جا رہا ہوں، آپ کے شہر سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا، لیکن دین کے لیے سمجھے یہ جدائی مجھے لینی پڑ رہی ہے، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ دین کے لیے جہاں جانا پڑے تم چلے جاؤ. تو آپ نے دین کے لیے قربانی دی ہے، میں بھی دین کے لیے جا رہا ہوں. تو بڑے روئے. تو روضے رسول پہ سلام پیش کیا. تو آج جو ہے مطلب جو لوگ روضے رسول پہ سلام پیش کرتے ہیں، آتے ہیں، یہ امام علی مقام کی سنت ہے. پھر اس کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جو ہے مزار پہ گئے، جو جنت البقیع میں بنا ہوا ہے، وہاں گئے، اپنی والدہ سے اجازت لی، وہاں بھی سلام پیش کیا، اور تمام سے اجازت لے کے صحابہ وہاں سے مل کے جانے کی تیاری ہونے لگی. ادھر جب گورنر نے، کوئی ظالم گورنر تھا جو ہے کوفے کے اندر، تو اس نے جو ہے یہ خبر پہنچا دی یزید کے پاس کہ یہاں پر امام مسلم آ چکے ہیں اور امام مسلم سے لوگ جڑنے لگے. مطلب جب تک لوگوں نے بیعت کی تھی، جب تک یزید کو پتہ نہیں تھا کہ امام مسلم آ گئے. اچھا. بیعت ہونے کے بعد کسی چغل خور نے کام بگاڑا، کسی جاسوس نے جو ہے سمجھے اس نے خبر دی کہ ایسے ایسے جو ہے امام مسلم سے لوگ جڑ رہے ہیں اور تمہاری حکومت جو ہے خطرے میں آ جائے گی، تمہاری حکومت خطرے میں آ جائے گی. تو اس نے کہا کہ اس ٹائم گورنر کون ہے وہاں کے بصرہ کے؟ تو اس چغل خور نے کہا مخبر نے کہ نعمان بن بشیر. جس وقت امام مسلم وہاں پہنچے تھے اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، جو صحابی رسول ہیں، آقا کے صحابی ہیں، وہ تھے بڑے ہی نیک اور رحم دل تھے اور اہل بیت کے وفادار، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے بھی امام مسلم کا استقبال کیا. تو نعمان بن بشیر گورنر تھے، تو کہا کہ نعمان بن بشیر ہیں. تو یزید نے فرمان جاری کیا، لکھا کہ نعمان بن بشیر کو اسی وقت ہٹایا جائے، سمجھے ان کے پوسٹ سے ہٹایا جائے، انہیں معزول کیا جائے، سمجھے انہیں معزول کر کے. اور ابھی میں ابن زیاد کو بھیج رہا ہوں اپنا گورنر بنا کے، سمجھے اب یہ نیا گورنر ہے جو ہے کوفہ کا، ان کو جو ہٹایا جا رہا ہے سیٹ سے، اور یہ گورنر کی پوسٹ جو ہے ابن زیاد کو دی جا رہی ہے. تو تب ہینڈ ٹو ہینڈ بالکل ابن زیاد اس خبیث کو، بدبخت، یہ بڑا ہی جو ہے گندی صفات، گندی سیرت، گندی صورت کا انسان تھا. ابن زیاد یہ آیا اور جب یہ چلا تو دن میں اس نے سفر کیا. اس نے دماغ کا بڑا شاطر تھا. اس نے کہا کہ میں یہاں سے دن میں چلوں دمشق سے، تاکہ کوفہ پہنچتے پہنچتے مجھے رات ہو جائے، کوفہ میں رات میں داخل ہوں گا. اچھا. یزید نے بتا دیا کہ تو دن میں جائے گا تجھے کوئی پہچان لے گا، جان ہی نہیں دے گا. کیونکہ وہ کوفہ والے پہلے سے جانتے تھے یزید کو کہ کیسا مکار اور ظالم انسان ہے، تو وہ آنے نہیں دیتے، گیٹ بند کر لیتے کوفہ شہر کا، اس کو گھسنے نہیں دیتے. تو یزید نے یہ اس کو پلانے کی بتائی، ٹیکنیک لگائی کہ تو رات میں جانا، اور جب جائے تو مدینے کے راستے سے جانا.
جدھر سے مدینے کا راستہ آ رہا اس والے روڈ پہ اپنا گھوڑا ڈالنا اور وہاں سے جانا اور عربی لباس پہن کے جانا. یہ دیکھیے مطلب مکاریاں دیکھیے, مطلب دھوکہ دینے کے سارے فندے جو ہے ظالموں کو سب آتے ہیں. جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو کہا کہ مدینے کے راستے سے جانا اور ایک عربی لباس پہن کے جانا, تاکہ تجھے کوئی اگر دور سے دیکھ بھی لے تو یہ سمجھے کہ کوئی مدینے سے آ رہا, کوئی مدینہ. اب جب مدینے سے کوئی آ رہا تو کوئی اعتراض ہی نہیں کرے گا, نہ گیٹ بند کرے گا. کوئی یہ سمجھے گا کہ امام حسین آ رہے ہیں یا ان کا کوئی اور چاہنے والا یا ان کے کوئی ساتھی وغیرہ آ رہے ہوں گے. تو یہ شام کے وقت مغرب کے بعد میں داخل ہوا. جب داخل ہوا تو لوگوں نے دھول کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے, کوئی گھوڑا آ رہا ہے. تو لوگوں نے دیکھا, کہا کہ کوئی آ تو رہا ہے, لیکن جب قریب آیا تو کہا کہ تو عربی لباس ہے اور مدینے کا راستہ, تو لوگ سمجھے مدینے سے آقا کے شہر سے کوئی آ رہا ہے. تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اپنے کام میں لگ گیا. یہ داخل ہو گیا. اسی کا فائدہ اٹھا کے جب یہ داخل ہو گیا شہر میں, کوفہ میں آ گیا. آنے کے بعد اس نے کوفہ کے جب اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے نعمان بن بشیر تھے, ان کو ہٹایا, وہ گورنر تھے. ان کو یزید کا فرمان دکھایا کہ یہ دیکھیے لکھ کے بھیجا ہے, اب میں گورنر, ہاں اب میں گورنر ہوں, آپ اس جو ہے عہدے سے سمجھے آزاد کر دیے گئے ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ جائیے اپنا کام سالوی میں سنبھالوں گا. پھر اس نے تمام سپاہیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ دیکھو میں گورنر بن کے آیا ہوں, یزید بن معاویہ نے مجھے گورنر بنایا ہے, میں آ گیا, اب تم سب میرے ہینڈ اوور ہو, میرے ماتحت ہو, میرا حکم مانو گے. تو تمام سپاہی فوج کہنے لگی ہاں اب آپ جو بولیں گے وہ ہم کریں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, جن جن لوگوں نے سمجھے امام مسلم سے بیعت کی ہے, سمجھے ان کے گھر سے ایک ایک فرد کو اٹھا کے لے کے آؤ. ابن زیاد نے یہ حکم جاری کیا, آتی کھنی فوراً پہلے ایک ایک فرد کو لے کے آؤ. تو جتنے 40,000 لوگوں نے جو بیعت کی تھی ان کے گھر میں وہ فوج چلی گئی. ابن زیاد کی فوج گئی, کوفہ کے گورنر کی فوج جب گئی تو وہ اٹھا لایا ایک ایک آدمی کو, اور اٹھانے کے بعد وہ لے گیا اوپر, جو اس کی دیوار تھی شہر کوفہ کی, سمجھے دیوار تھی, اس دیوار کے اوپر سب کو کھڑا کر کے اور وہاں سے اعلان کرایا کہ جن جن لوگوں نے بھی امام مسلم کا ساتھ دیا ان کے گھر والے یہ ہے, سب کو نیچے پھینک دیا جائے گا, موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اچھا, سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اور یہ دیکھ لو نمونہ, ایک ایک آدمی جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ان کی زندگی چاہتے ہو, ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, امام مسلم کے ساتھ جو رہے گا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا, اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. جب یہ اعلان ابن زیاد نے کیا, اس مردود بدبخت نے کیا, تو تمام لوگ جو ہے اس کے ظلم سے تھرا گئے, گھبرانے لگے. اور گھبرانے کے وجہ سے, ڈر کے وجہ سے, اپنی جان کے ڈر سے انہوں نے امام مسلم کا پھر ساتھ دینا چھوڑ دیا. جو ہے جو ان کی ہمت بندی تھی, طاقت بندی تھی, وہ اس کے ظلم کے آگے ٹوٹ گئی. کیا کرتے, بے سہارا لوگ تھے, جو ہے نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی طاقت تھی, کچھ نہیں تھی, صرف ایک سپورٹ تھا بس, خالی امام مسلم آئے ہیں. تو وہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم امام مسلم کے ساتھ نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, گھر والوں کو بچانے کے لیے وہ امام مسلم سے پیچھے ہٹ گئے. پھر امام مسلم نے ان کو سمجھایا. امام مسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد نے جو ہے یہاں آنے کے بعد گورنر بن گیا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں سیدھے سادھے ان کو دھمکایا ہے, موت کی دھمکی دی ہے, تو آپ نے ان کے سامنے بیان کیا. امام مسلم نے سمجھایا, تقریر کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ گھبراؤ مت, ہم آ گئے, اور ابھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے حسین بھی آ رہے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں, جو ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لوگوں کی ہمت تو بندی, اور ہمت بندنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد امام مسلم نے کہا کہ چلیے نماز پڑھ کے آتے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے. عصر کے بعد کا بیان ہے, یہ عصر کے بعد بیان کیا تھا امام مسلم نے. پھر مغرب کی نماز تھی, مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو 70,000 لوگ, وہ 40,000 لوگ آپ کے ساتھ میں تھے نماز میں. اثر کے مغرب میں امام مسلم نے جب بیان کیا تو وہ 40,000 کے 40,000 جو ڈر گئے تھے ابن زیاد کی دھمکی سے, وہ سب جو ہے پھر واپس لوٹ آئے. پھر واپس لوٹ آیا, مطلب آپ کے کہنے پر تھوڑا اثر ہوا, آ گئے. تو جب مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 40,000 لوگ پیچھے کھڑے تھے امام مسلم کے, اور جب امام مسلم نے سلام پھیرائے تو 40,000 میں سے صرف 7 لوگ بچے. نماز میں ہی بھاگ گئے, مطلب وہ ڈر نکل نہیں پایا ان کا, آ تو گئے لیکن نماز میں ہی بھاگ گئے. وہ سلام پھیرا تو 40,000 میں صرف 7 بچے تھے. تو امام مسلم سمجھ گئے کہ اب جو ہے پاسا پلٹ چکا ہے, جو ہے ظالم ان لوگوں کے اوپر جو ہے مطلب شکنجہ زیادہ کس لیا ہے, اور ظلم کی مار ان کے اوپر پڑ رہی ہے, اس لیے ڈر گئے ہیں. پھر اس نے اعلان کیا کہ جو بھی امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کا گھر جو ہے برباد کر دیا جائے گا, اس کا سب کچھ لوٹ لیا جائے گا. تو اب امام مسلم نماز پڑھ کے جاتے کسی کے دروازے پر, تو جس کے گھر پہنچتے وہ دروازہ بند کر لیتا, جس کے گھر پہنچتے وہ دروازہ بند کر لیتا. ایسی مصیبت کی گھڑی, ایسا قیامت خیز منظر کہ محمد کے گھرانے والوں کے لیے آج جو ہے لوگوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں.
جس نبی نے سب کچھ اپنا اس امت کے لیے قربان کر دیا، آج وہ امتی نبی کے گھرانے والوں کے لیے، نبی کی آل کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے بس، بے سہارا، وہ کربلا کے میدان میں وہ میرا امام مسلم مظلوم مسافر، وہ تنہا جو ہے سب کے دروازے پہ جاتے، کہتے کہ آ جاؤں میں، سب منع کر دیتے، ہمارے بچے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں رہ لیجئے، مجھے نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ میرا کوئی آگے پیچھے ہے۔ امام مسلم نے کہا کہ نہیں، جان تو جان ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے جو ہے تمہیں دقت یا پریشانی کھڑی ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ امام مسلم جہاں کہیں بھی ہیں ان کو جو ہے پکڑ لیجئے، اور پکڑنے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ادھر سپاہی ابن زیاد کے کہنے پر امام مسلم کو ڈھونڈنے لگے، تو امام مسلم جو ہے اس بڑھیا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے جس نے آپ کو روکا تھا۔ ادھر ابن زیاد کے سپاہی پہنچ گئے۔ جب سپاہی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام مسلم وہاں پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر آ جاؤ، تو کہا کہ کیوں باہر آؤں؟ کہا کہ نہیں باہر آؤ، کہا کہ نہیں آؤ گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان سپاہیوں کا ارادہ جو ہے صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو آپ نے اپنی تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد کہا کہ کوئی بھی میرے قریب آیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر سپاہی آپ کے قریب آئے اور آپ سے لڑنے لگے۔ آپ نے ان سپاہیوں سے لڑائی لڑی، لڑنے کے بعد وہ 10 سپاہی یا 6 سپاہی تھے، ان کو آپ نے جو ہے مار کے ہلاک کر دیا، اور آپ کے تھوڑی سی چوٹ آ گئی، تھوڑی سی چوٹ آپ کے چہرے پہ آئی۔ پھر جب آپ تھک گئے تو آپ بیٹھے، تو وہ بوڑھی جو ہے پانی لے کے آئی اور کہنے لگی کہ پانی پی لیجئے۔ امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا پانی پی لیتا ہوں۔ جب وہ پیالے میں پانی لے کے آئی، جیسے پیالہ آپ نے اپنے منہ کے قریب لگایا تو اس میں جو آپ کا جو دانت ٹوٹ گیا تھا وہ خون اس میں پانی میں چلا گیا، خون جو ہے نکل کے وہاں سے بہہ کے منہ سے وہ خون منہ کا پانی میں آ گیا۔ اب خون تو پی نہیں سکتے، خون کا پانی شریعت میں منع ہے، تو آپ نے کہا کہ اب شاید خدا کا حکم نہیں ہے ہمیں یہاں دنیا کا پانی پینے کا، سمجھے، اب دنیا کا پانی ہمارے اوپر جو ہے اب بند ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ نانا کے ہاتھ سے جنت کا جام ہی پئیں گے، جو ہے اللہ نے یہی لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر عشاء تک اور سپاہی آ گئے، جب اور آئے تو پھر وہ آپ کو لے کے گئے پکڑ کے، آپ کمزور ہو چکے تھے، ان سے بھی آپ نے لڑا۔ اس کے بعد آپ کو قید کیا گیا، قید کرنے کے بعد پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بچے تھے، اسی بوڑھی نے چھپا رکھے تھے، وہ بچے اپنے والد کو، امام مسلم کو یاد کرتے کہ ہمارے والد کہاں ہیں۔ وہ بوڑھی تسلی دیتی، دلاسا دیتی، کچھ نہ کچھ سمجھا کے کہہ دیتی کہ تمہارے والد کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ ہے۔ پھر اس نے اپنے گھر میں سے نکال کے ایک دوسری پڑوس میں ایک عورت تھی، اس کے یہاں پر ان بچوں کو بھیج دیا۔ آدھی رات کے وقت اس عورت کا شوہر، جس کے یہاں پر اب یہ بچے رکے ہوئے تھے، اس کا شوہر آتا ہے، وہ ابن زیاد کے یہاں پر سپاہی تھا۔ ابن زیاد نے اس کو یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ امام مسلم کے بچے جہاں کہیں ہوں ان کو زندہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ ظالم جس کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس کے یہیں پر یہ محمد کے گھرانے کے 2 پھول چھپے ہوئے تھے۔ اب وہ بچے رات میں سو رہے تھے، یہ آدھی رات میں پہنچا، اس نے کھانا کھایا، یہ بھی لیٹ گیا۔ اچانک وہ بچے اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے والد امام مسلم کو کسی نے شہید کر دیا ہے، تو بچے ایک دم اٹھ جاتے ہیں، اٹھ گئے۔ جب اٹھ کے جاگے تو رونے لگے، اپنے ابا کو یاد کر کے باتیں کرنے لگے۔ تو جب بچے روئے تو اس کے کانوں میں اس ظالم کے جو سو رہا تھا، اس کا شوہر جس کے گھر میں بچے رکے ہوئے تھے، اس کے کان میں آواز گئی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، بچے کس کے؟ تو عورت وہ بڑی نیک دل تھی، اس کی بیوی بڑی رحم دل جنتی عورت تھی، وہ کہنے لگی شاید کہیں پڑوس وڑوس میں سے یا دوسری طرف سے آواز آ رہی ہوگی، ہمارے گھر میں ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، تو یہاں تو بچے کا سوال ہی نہیں ہے، تو کہیں سے آ رہی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہمارے گھر سے آ رہی ہے جو ہے۔ اس سے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ میں ڈھونڈوں گا۔ اس نے اندر کا جب کمرہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے کو لپٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے ایک دوسرے کو گلے لگ کے اپنے والد کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس نے دونوں بچوں کو پکڑ کے رات میں ہی جو ہے اپنے گھر سے باہر لے گیا، اور اپنی گھوڑا تلوار لے کے نہر کے کنارے گیا، اور دریا بہہ رہا تھا، دریا کے کنارے ہی دونوں بچوں کو اس نے شہید کر دیا۔ دونوں بچوں کو شہید کر کے ان کے سر کاٹ کے ابن زیاد کے دربار میں لے گیا، اور ابن زیاد سے کہا کہ یہ لو، میں نے امام مسلم کے دونوں بچوں کو ٹھکانے لگا دیا، یہ ان کے سر ہیں۔ تو ابن زیاد حالانکہ بہت ظالم گورنر تھا، لیکن وہ بچوں کا سر دیکھ کے اس کو بھی بڑا سمجھے دکھ ہوا، جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نے بچے مارنے کا حکم تو دیا نہیں تھا تجھے، میں نے یہ کہا تھا، آرڈر دیا تھا کہ بچوں کو زندہ لے کے آنا ہے۔ اس کے والد کو ہم نے شہید کیا، سمجھے، وہ ہمارا الگ میٹر ہے، لیکن بچوں کو مارنے کا تو نے کیسے مارا؟ تو کہا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو سر پیش کروں گا بچوں کا، آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے آپ جو ہے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے دوسرے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا بھی سر اڑا دیا جائے، اس نے بچوں کو کاٹا ہے۔ تو ظالم کا جس نے امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا تھا، اس ظالم کو سمجھو اسی وقت اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا، اب وہ بھی واصل جہنم ہوا۔
یہ جو ہے شہادت ہونے کے بعد پھر ادھر جو ہے کارروائی اور چلنے لگی، ظلم اور ہونے لگے. جو یزید نے جتنے ظلم کیے تھے اس نے کہا کہ ان کو اور دباؤ. ابن زیاد نے اس سے بھی زیادہ ظلم کیے کوفہ کے لوگوں کے اوپر. سب کو پکڑ پڑ کے جو بھی امام مسلم کا ہلکا پھلکا ساتھ دیا تھا، یہ جنہوں نے سپورٹ کی تھی، ان کو دوبارہ پکڑ کے پھر مارنا شروع کیا، ان کو تنگ کرنے لگا. ادھر مدینے سے روانگی شروع ہو گئی. مدینے سے روانگی شروع ہو گئی جو ہے سمجھے ذی الحجہ کے مہینے میں جب روانگی شروع ہوئی، بچوں کو لے کے امام حسین اور جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب کوفہ کی سرزمین آئی تو بچوں نے پوچھا کہ کہاں پر آ گئے ہم؟ تو کہا کہ ہم کوفہ جو ہے پہنچ چکے ہیں، کوفہ میں جو ہے ہم آنے والے ہیں. تو کوئی جو ہے ایک مسافر تھا وہ ابن زیاد کا ہی سپاہی، لیکن وہ مسافر بن کے آیا اور اس نے امام حسین کو وہ جانتا تھا، اس نے پہچان لیا. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں، آپ کوفہ مت جائیے، آپ کوفہ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، آپ کربلا میں جائیں. آپ کو اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے تو سب کربلا میں ملاقات ہوگی. تو امام علی مقام پھر کوفہ سے کربلا کی طرف مڑ گئے. ہاں، وہ اس کی پلاننگ تھی، ورنہ آپ تو ڈائریکٹ سیدھے کوفہ جا رہے تھے. کوفہ اگر چلے جاتے تو ڈائریکٹ آپ کی ابن زیاد سے ملاقات ہوتی. وہاں حکومت جو دارالخلافہ ہے، جسے اسمبلی کہتے ہیں ہمارے بدھان سبھا میں بیٹھ کے بات ہو جاتی اس سے، تو مسئلہ وہیں پر حل ہو جاتا. لیکن وہ جو سپاہی تھا ابن زیاد کا بھیجا ہوا، اسے معلوم تھا کہ امام حسین کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور فلاں تاریخ کو آ جائیں گے. تو کہا کہ ان کو یہاں مت آنے دینا، ان کو کربلا کی طرف روانہ کر دو. تو امام علی مقام پورے اپنے قافلے کو لے کے، گھرانے والوں کو لے کے، بچے بھتیجوں کربلا میں پہنچ گئے. جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو آپ آگے بڑھتے ہیں تو گھوڑا اب آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا. گھوڑا آپ کا آگے نہیں بڑھتا، تیاری سمجھے آگے بڑھتا نہیں. تو آپ نے بہت کوشش کی. تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو جب آپ اترنے کے بعد آپ نے مٹی کو سونگا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ بس یہیں تک کا حکم ہے، ہمیں یہیں اترنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اترنے کا حکم ہے. تو آپ نے اپنے تمام جو ہے گھرانے والوں سے کہا، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، یہیں اتر جائیں اور پڑاؤ ڈال لیجیے، آپ یہیں پر ہمیں رکنا ہے. تو بچوں نے پوچھا بابا جان یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ یہ کرب و بلا ہے. سمجھے، اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، کرب و بلا. کر سمجھے، کر کہتے ہیں کراہنے کو. ہاں، کر مانے کراہنا، یعنی جو ہے تکلیف میں وہ کراتے نہیں جو کراہنا، سمجھے. اب بلا مانے یعنی مصیبتیں ٹوٹنے پر جو کرہائے. ہاں، یعنی جس جگہ پر سب سے زیادہ مصیبتیں ٹوٹے اور آدمی کراہا جا ٹوٹ جا، اس کو کربلا کہتے ہیں. جو اس لیے اس کا نام کرب و بلا ہے. جو کرب و بلا یعنی کراہنے کی، تکلیف کو اٹھانے کی جگہ، مصیبتیں اٹھانے کی جگہ. امام علی مقام نے کہا یہیں پڑاؤ ڈال لو. پھر پڑاؤ ڈالا گیا، سب لوگ ٹھہر گئے وہیں پر آپ کے جو ہے خیمے لگے. ذکر الہی میں آپ لگے، کہا کہ اللہ کو یاد کیجیے، ذکر الہی کریں. پھر ادھر سے جو ہے سپاہی انہوں نے آنے کے بعد ملاقات کری. جب سپاہی آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے یزید سے ملنا ہے، ابن زیاد سے میری ملاقات کرواؤ یا یزید سے میری ملاقات کرواؤ جو ہے. اچھا. ہاں، تو سپاہیوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے مل نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہی سمجھے سارا جو بھی کچھ تھا یزید نے ہمارے ہینڈ اوور کر دیا ہے. جو بھی بات کرنی ہے ہم آپ سے بات کریں گے. ہاں، ہم سے کریں گے. آپ جو ہے ہمارے خلیفہ سے نہیں مل سکتے، اور نہ جو ہے یہاں کے سی ایم سے آپ مل سکتے ہیں ابن زیاد جس کا نام ہے کوفہ کے. گورنر سے بھی آپ نہیں مل سکتے، اور یزید سے مل سکے آپ ہم سے بات کیجئے. تو کہا کہ میں تم سے کیا بات کروں؟ کہا کہ یزید کا یہ کہنا ہے، کہنے لگے امیر المؤمنین، یزید کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کی سمجھے بیعت کر لیں. آپ ان کی بیعت کر لیں، سمجھے، یا تو بیعت کر لیں یا پھر جو ہے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ میں اس کی بیعت کیوں کر لوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی بیعت کرنے کے لیے؟ یہاں مجھے جن لوگوں نے بلایا ہے کوفہ کے لوگوں نے، وہ میری بیعت کریں گے. سمجھے، لوگ مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے بلایا ہے، میں تو بلانے پر آیا ہوں. یہاں پر کوفہ کے لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، ان کے بلانے پر یہاں پر میں آیا، میں ویسے نہیں آیا ہوں. تو کہا کہ وہ لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ سب پلٹ گئے ہیں، وہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں، اور ابن زیاد نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ پھر میری دو شرطیں ہیں میری دو شرطیں رکھی امام حسین نے. کہا کہ ایک تو یہ کہ یزید سے میری ملاقات کروا دی جائے، یا پھر مجھے مدینے بھیج دیا جائے، روانہ سمجھے حکم دے دیا جائے، تو میں اپنے واپس چلے جاؤں گا. تو کہا کہ نہیں، نہ تو آپ واپس جا سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. یا تو آپ یزید کو اپنا امیر المؤمنین مان لیں، ان کو خلیفہ مان لیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. سمجھے. تو امام حسین نے کہا کہ اگر میں جنگ کے لیے آتا تو عورتوں کو لے کے آتا، بچوں کو لے کے آتا. بچوں کا کیا کام ہے جنگ میں؟ عورتیں بچے کا ہے. پھر تو میں تیاری سے آتا، اسلحہ ہوتا، میرے ساتھی ہوتی، اپنے سپاہیوں کو، صحابہ کو، تلواریں، گھوڑے سب ساتھ ہوتے. میں تو یہاں پر صرف بیعت کے ارادے سے آیا ہوں. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک بھی بات آپ کی نہیں سنی.
امام حسین کی ایک بھی بات جو ہے یزیدی فوج نے نہیں مانی. فوج آتی رہی، بات کرتی رہی، نہ تو یزید سے ملنے دیا، نہ یزید تک کوئی پیغام امام حسین کا پہنچنے دیا، اور نہ ابن زیاد تک کوئی پیغام پہنچنے دیا. سب کچھ وہیں پر فوج ہی کرتی. پھر ابن زیاد نے کہا کہ اب یہ نہیں مان رہے ہیں اگر ایسے تو 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک تو پانی انہیں آپ لیتے رہے وہاں سے، نہر فرات سے آپ کو خوب پانی ملتا رہا. نہر فرات کے کنارے پر ہی آپ نے اپنے خیمے لگائے تھے. امام علی مقام کے جو خیمے لگے ہوئے تھے، کیمپ لگا تھا، جی وہ کیمپ جو ہے نہر فرات کے کنارے پر ہی لگا تھا، وہاں سے پانی ملتا رہا. 7 تاریخ کو پھر جو ہے یزید کی فوج نے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر وہاں پر سکنجہ کس دیا گیا، پہرا لگا دیے گئے. نہر فرات پہ یزید کی فوج نے جب پہرا لگا دیا کہ اب کوئی بھی یہاں پر جو ہے پانی لینے نہیں آ سکتا. حسین کا گھرانے والا، یہ 7 تاریخ کو، ہاں 7 تاریخ کو جو ہے پانی بند ہوا. تو جو پانی آپ کے پاس تھا اسی سے آپ نے کام چلایا. اس کے بعد نہیں تھا تو پھر بنا پانی کے ہی سمجھے پیاسے رہے. اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ سپاہیوں کا پہرا لگ گیا ہے، اب ہمیں پانی نہیں ملے گا، پانی کی اجازت نہیں ہے. ایسا کیا جائے تیمم کر لے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے تیمم کر لے، تیمم کیجیے، تیمم کر کے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کو یاد کرے، صبر کرے، کیونکہ ہمارے نانا نے صبر کیا، ہمارے بابا نے صبر کیا ہے، ہمارے نانا نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے. صبر کا بڑا اونچا مقام ہے. تو کہا کہ اس پہ صبر کیا جائے. تو صبر پھر سمجھے آپ نے کیا، 3 دن تک جو ہے صبر ہوتا رہا. کسی شاعر نے کہا کہ حسین کے نام پاک پر جو نوری میلہ یہ سج گیا ہے، حسین کے نام پاک پر یہ نوری میلہ جو سج گیا ہے نور احمد کا یہ تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے نور احمد کا یہ تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. تو آج مطلب نوری کا مطلب یعنی جس کے دل میں بھی ایمان آج چمک رہا ہے، یہ امام حسین کا تصدق یعنی صدقہ ہے. امام حسین کے صدقے میں آج نور ایمان زندہ ہے ہمارے دلوں میں. ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، پوری کائنات میں جو بھی نور سمجھ چمک رہا ہے یہ امام علی مقام کا ہی تصدق ہے، ان کا صدقہ ہے جو ہر دل میں آج ایمان روشن ہے. تو سرکار امام علی مقام کے کہنے پہ سب نے صبر کیا. ادھر سے بڑی جو ہے فرمائشیں آئیں کہ یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، آ جائیے، دولت ملے گی، یہ ملے گی. آپ نے کہا کہ ایسی دولت تو ہمارے نانا کے ٹھوکروں میں پڑی ہوئی ہے، ہمیں دولت سے کیا غرض ہے. سمجھے، دولت تو حکومت ہمارے پیروں میں پڑی رہتی ہے. اس کے بعد پھر محرم کی وہ 10 تاریخ، سب سے عظیم تاریخ، وہ قیامت صغریٰ آتی ہے. سمجھے، وہ دل دہلانا دینے والا منظر آیا. وہ ایسی صبح نمودار ہوئی تاریخ اسلام کے اندر، ایسی صبح نمودار ہوئی جس تاریخ نے پوری دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا اور پوری تاریخ کو جو شرمسار کر دیا. ہر آنکھ میں آنسو تھا. وہ 10 تاریخ 61 ہجری محرم کی ایسی نکلی کہ ہر آنکھ جو ہے غمگین، ہر آنکھ اداس تھی. فجر کا وقت تو امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب تھوڑا سا اجالا ہوا تو ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہم سے لڑیں. آج بھی ہمارا یہی اعلان ہے. یزیدی کہنے لگے یا تو ہم سے لڑیں یا پھر آپ ہمارے امیر المؤمنین یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں. آپ نے کہا کہ نہ میں کل اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار تھا، نہ آج تیار ہوں. میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں لیکن اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. یہ ہمارے امام نے ہمیں سبق دیا. کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں، برائی کا ساتھ نہ دیں. آپ کی جان جاتی ہو تو چلی جائے، گردن کٹا دیں، ہاتھ کٹا دیں، اپنی انگلیاں کٹا دیں، لیکن ظالم کا ساتھ نہ دیں. کسی بھی ناجائز بات میں ہاں میں ہاں کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے. حسینی کبھی بھی حرام کام میں انوالو نہیں ہوگا. جو اصلی حسینی ہے وہ حرام کا بائیکاٹ کرتا ہے، حرام کام کو مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے حسینی. حسینیوں کا مقصد یہ ہے، حسینی مشن یہی ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور ظالم کا نام و نشان مٹایا جائے. یہ امام علی مقام نے ہمیں بتایا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ تیار نہیں ہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کی شروعات ہو گئی. ایک ایک کر کے تمام آپ کے گھرانے والے شہید ہوتے رہے. آپ کے بھتیجے امام قاسم شہید ہوئے، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہوئے، پھر آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 مہینے کے تھے، 6 ماہ کے تھے، حضرت علی اصغر، ان کے بھی حلق پہ تیر لگا، آر پار ہو گیا، وہ بھی شہید ہوئے. پھر آپ کے بیچ کے بیٹے سمجھے وہ بھی شہید ہوئے. پھر آپ کے بھائی حضرت عباس جنہیں کہتے ہیں عباس علمبردار، ان کے پہلے بازو کٹے جب وہ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے. بھتیجی سکینہ کہنے لگی چچا پانی، چچا پیاس، چچا پیاس. تو چچا ہوتا ہے، چچا کو بھتیجوں پہ بڑا پیار آتا ہے، بھتیجوں پہ بڑا پیار آتا ہے.
تو اپنی بھتیجی کی جب پیاس نہیں دیکھی گئی حضرت سکینہ کی تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی جان میں جاتا ہوں, میں ان کے ہاتھ جوڑوں گا, منتیں کروں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا پانی دے دے, میری بچی پی لے, میری بھتیجی. یہ سوچ کے حضرت عباس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے یزیدیو, ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہم اپنے لیے نہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے پانی لینے آئے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے پانی دے دو. لیکن یزیدیوں کو جو ہے بچی کے اوپر بھی ترس نہیں آیا, ان الفاظوں پہ ترس نہیں آیا کہ بے سہارا ہے, محمد کے گھرانے والے مسافر ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ پانی نہیں لے جا سکتے. آپ نے کہا کہ میں پانی تو لے کے جاؤں گا. امام حضرت عباس نے اپنی تلوار نکالی اور لڑتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے. جب نہر فرات تک پہنچے, گھوڑے کو اٹھایا, وہاں ٹھہرایا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے چلو میں پانی لیا, کہا کہ تھوڑا سا پی لوں. تو جب پیا تو فوراً ایک گھرانے کا خیال آ گیا, بہن زینب کا خیال آ گیا, بھتیجوں کا خیال آ گیا کہ انہوں نے پیا نہیں. عباس تو کیسے پی سکتا ہے, تیری بہن پیاسی ہے, تیرا بھائی حسین پیاسا ہے. سمجھا عباس تو نے کیا, تو وہ چلو میں ہاتھ لے کے پینا چاہ رہے تھے. خیال آیا علی اصغر کا, سکینہ کا, وہیں پانی چھوڑ دیا. گھوڑے سے کہا کہ میں تو نہیں پی سکتا, تو پی لے. تو اس نے بھی منع کر دیا کہ آقا میں غدار نہیں, میں تو وفادار ہوں, جب میرا آقا پانی نہیں پیے گا تو میں کیسے پی لوں. ایک جانور نے ہمیں یہ سبق دیا, سمجھے کہ محمد کے گھرانے کا ساتھ دینا چاہیے, علی کے گھرانے کا ساتھ دو. جانور گھوڑا یہ بتا رہا ہے, اور آج ہم مسلمان ہو کے سمجھے امام حسین کے نام پہ نوٹنکی کر رہے ہیں, بھانگڑا ہو رہا ہے. ابھی 2 سال پہلے آپ کے عالم گنج میں یہ ہمارا پروگرام جو ہے ہو رہا ہے. ہم بلوچ پورے کی سرزمین پہ تارو والی مسجد سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. بلوچ پورے میں تارو والی مسجد مدیہ کٹے میں ہو رہا ہے. عالم گنج میں ابھی 2 سال پہلے محرم کی 10 تاریخ کو ایک آدمی تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, داڑھی تھی اس کی, نماز پڑھتا تھا. نماز پڑھنے والا سمجھے داڑھی والا آدمی جو ہے, اور وہ ناپاک ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں تھا, سمجھے غسل اس کے اوپر فرض تھا, اور اسی حالت میں وہ جو ہے پہنچ گیا جہاں پر قوالی ہو رہی تھی, ڈی جے وغیرہ رکھے ہوئے تھے, وہ وہاں پر پہنچ گیا. محرم میں 10 تاریخ کو تعزیہ نکل رہا تھا, ناپاکی اس کو معلوم ہے کہ میں ناپاک ہوں, مطلب اپنی بیوی سے وہ مل کے آیا تھا, وہ والی ناپاکی تھی, اسے معلوم تھا, اس نے غسل نہیں کیا. اب وہ تعزیہ نکل کے جا رہا تو وہ نعرے لگانے لگا, یا حسین یا حسین. اتنی زور زور سے اس نے آدھے پون گھنٹے نعرے لگائے کہ پون گھنٹے کے بعد اس کو اٹیک پڑا, اور اٹیک پڑنے کے بعد وہیں پر اس کا جو ہے مطلب موت ہو گئی. اور اللہ نے دکھا دیا کہ تم آل محمد کا نام ناپاکی میں نہیں لے سکتے, تمہارے باپ کی حکومت نہیں, حسین کا نام لے لو, وہ بھی ایسی ناپاکی میں. جو ناپاکی کو مٹانے آئے ہیں, جن کا نطفہ پاک, جن کے باپ پاک, جن کی ماں پاک, سمجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کیا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تم بھی نور ہو, تمہاری اولاد بھی نور ہے, فاطمہ بھی نور, علی بھی نور, حسنین بھی نور. بتائیے ان کا نام, وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, لیکن اس دن ایسی عقل ماری گئی کہ ناپاکی میں حسین کا یا حسین یا حسین. تو حسین نے یہ کہا, ناچو بھانگڑا کر رہا تھا, لیکن اللہ نے وہیں پر دل بند کر دیا, سب کچھ بند کر دو, باڈی کو جام کر دو. مجال ہے کہ حسین کا نام ناپاکی پہ لے لے. لوگوں نے امام حسین کے نام پہ ڈرامہ بنا رکھا, حرام کاری ہو رہی ہے, عورتوں کے سندلیں لگائی جا رہی ہیں. بلوچ پورے میں ہی دیکھ لیجیے گا آپ, اپنے بلوچ پورے میں دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکیاں وہ گالوں پہ سندل لگائیں گے, لپسٹک. کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری عقل ماری گئی ہے, تمہاری عقل ماری گئی ہے. یہاں پر 10 تاریخ کو کربلا میں ایسے جاتے ہیں, میلہ لگا ہوا, سمجھے جیسا میلہ لگا ہوا ہے, نمائش لگی ہوئی ہے, کوئی حرام کاری, سمجھے. اور یہ کربلا کیا ہے, کیا ہے کرا. ارے کربلا تو امتحان دینے کی جگہ کہتے ہیں, سمجھے. اصل کربلا وہ ہے, شہادت کی جگہ کا نام کربلا ہے. یہ لیٹرین پڑی ہوئی ہے, اس کو کربلا کہتے ہیں. کتے مود کے جا رہے ہیں, اسے کربلا کہتے ہیں. کتے پیشاب کر رہے ہیں, کربلا کہتے ہیں. بے حیائی ہو رہی ہے, وہ لڑکا اس کو لائن مار رہا ہے, وہ لڑکی اس کو لائن مار رہی ہے, سیٹنگ بازی ہو رہی ہے, اشارے بازی ہو رہی ہے, یہ حرام کاری ہو رہی ہے, سمجھے. وہاں دیکھیے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, پھر بھی کھڑے ہیں, سمجھے. نماز نہیں چھوڑی ہے, 3 دن کی پیاس. یہاں پر اللہ پیٹ بھر کے کھانا دے رہا, پھر بھی نماز میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہے کون سے مسلمان ہو تم, کون سے حسینی ہو, کون سے محمدی ہو, کون سے محمدی ہو. 3 دن سے پانی بند ہے, کھانا تک نہیں ہے, دوسرے شہر میں ہے, اپنے وطن سے دور ہے, بے وطن ہے, جو ہے سمجھے. محمد کے گھرانے والے سے تیر چلنے ہیں, چھلنی ہو گئے, پھر بھی سجدے کو نہیں چھوڑا. سجدے کو آج مسلمان سجدوں سے دور ہے. حرام کاری کروا لو, نوٹنکی کروا لو, میلے لگوا لو, ناجائز چندے کروا لو, چندے کھا کھا کے جو ہے اپنے گھر چلا رہے ہیں, سمجھے. حسین نے کہا کہ آج آخری دن ہے, آخری دن ہے محرم کی 9 تاریخ کو. کہا کہ صبح ہمارا جو ہے کیا معلوم کیا انجام ہو. اپنے گھر والوں سے جتنا خدا کو یاد کرنا ہے یاد کیجئے. پوری رات محمد کے گھرانے والوں نے محرم کی 9 تاریخ کو اللہ کا ذکر کیا, سمجھے. حضرت زینب نے جو ہے 6 قرآن پاک پڑھے ایک رات میں. حضرت زینب نے, مولا علی کی بیٹی ہے, 6 قرآن ایک رات میں. اور ہماری بیٹیاں دیکھو, وہ علی کی بیٹی تھی,
ایک رات میں 6 قرآن پڑھے محرم کی 10 تاریخ کو، ہماری بیٹی پوری ایک منڈی میں گھوم رہی ہوگی کہ یہ پھولوں کا تعزیہ، یہ چاول کا تعزیہ، سمجھے یہ چاندی کا تعزیہ، یہ فوارے پہ یہ سب حرام کاری عیاشیاں ہو رہی ہیں، سمجھے ان کا تو حشر جو ہے قیامت کے دن کتے سے بھی برا ہوگا جنہوں نے رسول پاک کا نام لے کے دین کا مذاق اڑایا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ ان کی آڑ میں ہی یہ کام کرتے ہیں، ان کی آڑ میں نام ان کا لیا جا رہا ہے اور کام یزید کا ہو رہا ہے، سمجھے سپورٹر یزید کے بیٹھے ہیں، نام حسین کا دیا جا رہا ہے، ووٹ یزید کو ڈالا جا رہا ہے، جھنڈا حسین کا لگا ہے، جھنڈا حسین کا لگا دیکھا ہے۔ لوگ اذان ہو رہی ہوگی نماز کو آنے کی وجہ بیٹھا رہے گا دھول کو کمپیچن، وہ اتنی اونچی ٹوپی لگا کے فاتح کا ٹائم ہے فاتح، اور فاتح ضروری کہ نماز ضروری، نماز فرض ہے، فاتح فرض نہیں ہے، فاتح مستحب ہے، اچھی برکت ہے، لیکن نماز کے بعد میں سمجھے فاتحہ نماز کے بعد میں، قرآن کا پڑھنا نماز کے بعد میں، درود کا پڑھنا نماز کے بعد میں، ذکر الہی نماز کے بعد، نماز سب سے پہلے ہے، فرسٹ نماز ہے، اس کے بعد میں ہر چیزیں۔ 6 قرآن پڑھے ایک رات میں حضرت زینب نے، حضرت سکینہ قرآن پڑھ رہی ہیں، حضرت شہربانو امام حسین کی اہلیہ محترمہ بھائی وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور ہماری بہنیں ہماری بچیاں جو ہے گھوم رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں حسین کون ہے، بس خالی نام لے لیا، بس نام جانتے ہیں، سمجھے یاد رکھو اس اتہاس کو بھولو مت، نام و نشان مٹا دیا جائے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے بے غیرت مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یاد کرنے والا نہیں ہوگا، سمجھے کھلواڑ بناؤ گے دین کو۔ تو اب آخری دن ہے محرم کی 10 تاریخ، قیامت سکرا ہونے والی ہے، وہ منظر دنیا میں ہونے والا ہے کہ سورج بھی رو رہا ہے، چاند بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی تھی، پتھر پتھر سے آنسو نکل رہا تھا، نبی کے لالوں کے گلے کٹنے والے ہیں، نبی کے لالوں کے گلوں پہ کھنجر چلنے والے ہیں، تلواریں چلنے والی ہیں، وہ وقت بھی آیا، ایک ایک کر کے بھتیجے بھانجے سب قربان ہو گئے، سمجھے سب قربان ہو گئے حسین کے نام پاک پر۔ یہ نوری میلہ جو سج رہا ہے نور احمد کا یہ تصدق، ہر ایک نور یہ بنا ہوا ہے، یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر وہ امام آئے، یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر وہ امام آئے، مگر یہ پانی پیے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے، مگر یہ پانی پیے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے۔ میرے آقا سمجھے تیار ہیں، امام کائنات نے کہا کہ بیٹھا جاؤ، وقت آ گیا ہے، نانا جان انتظار کر رہے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ لاسٹ میں امام علی مقام کا نمبر آتا ہے، امام علی مقام نے جب دیکھا اب کوئی نہیں بچا، حضرت زینب آئی، آدھے کے بعد کہنے لگی بھائی جان آپ نے جس کو بھی بھیجا ہے میدان کارزار میں سب کو آپ نے تیار کر کے بھیجا، سب کو آپ نے دولہا بنا کے بھیجا، اب آپ کا جب وقت آیا تو کوئی دولہا بنانے والا نہیں ہے، میرے بھائی یہ بہن آپ کو دولہا بنائے گی، یہ علی کی بیٹی آپ کو دولہا بنائے گی۔ حضرت زینب نے امام حسین کی بہن نے امام علی مقام کے امامہ شریف باندھا، رسول پاک کا امامہ شریف بندھا ہے، حضور کا امامہ شریف امام حسین کے سر مبارک پر، مولا علی اپنے والد مولا علی کا پٹکا کمر میں باندھا امام حسین نے، مولا علی کی تلوار ذوالفقار امام حسین کی کمر میں باندھی گئی ہے، جو ہے آپ کا ہی گھوڑا مولا علی کا گھوڑا امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ جائیے اور دین مصطفیٰ کے لیے سمجھو قربان ہو جائیے۔ جب امام حسین چلے تو اپنی بہن سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اب پورے کنبے کا پورے خاندان کا تمہیں خیال رکھنا ہے، بچیوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ان کو رنج غم نہ پہنچے ہماری طرف سے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں گئے، آپ نے ان کے سامنے تقریر کی، بیان کیا کہ میں حسین ابن علی ہوں، حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ آخری بار بھی انہیں بتایا، جی آخری بار بھی بتایا، ان کے دماغ میں آ جائے سمجھے۔ ہاں تو یہ امام حسین نے جو تقریر کی یہ اس بات کا ہمیں سمجھے پیغام دیتی ہے کہ انسان کو نصیحت کرنا ہے، سمجھاتے رہیے، سمجھے 10 بار بھی سمجھانا پڑے تو 10 بار کسی کو سمجھائیے، کیا معلوم ایک بار میں نہ آئی بات سمجھ میں تو دوسری بار میں آ جائے، تیسری بار میں آ جائے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا کام ہے لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچانا، ان کو سمجھانا، ان تک حق پیغام پہنچانا۔ تو امام حسین نے بھی یہی کہا، یہی پیغام دیا جب ان کی سمجھ کہا کہ نہیں ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب آپ یہ بتا دو آ رہے ہو یا نہیں، تو کہا کہ نہیں میں اپنا جو ہے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ پھر امام علی مقام سے جنگ شروع ہوئی، امام علی مقام 53 منٹ تک میدان کارزار میں رہے، 53 منٹ لگے ہیں، 56 سال 5 مہینے اور 4 دن کی عمر۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی 56 سال اور 5 مہینے 4 دن کی عمر تھی۔ 56 سال کی عمر میں بتائیے لوگوں سے برتن تک نہیں اٹھتے، 56 سال کی عمر میں لوگ صحیح طریقے چل نہیں پاتے، وہاں تلوار لے کے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ 53 منٹ امام علی مقام جو ہے لڑے میدان کارزار میں، اور 53 منٹ میں 1950 یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، 1950 یزیدیوں کو کاٹ دیا، 1950 یزیدیوں کو کاٹ کے آپ نے واصل جہنم کیا۔ بتائیے اندازہ دیکھیے، پھرتی ہے، تیزی، اس سے تیزی ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے
کہ 56 سال کی عمر میں اتنا تیز آدمی ہاتھ نہیں چلا سکتا، لیکن یہ ایمان کی طاقت تھی. 53 منٹ پلس 1950 یزیدی. 53 میں 1950 کو 53 میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے سمجھے تو آپ ایک منٹ میں کتنے جو ہے آئیں گے، سینکڑوں کے حساب سے نکل جائے گا. تو اتنے یزیدیوں کو آپ نے کاٹ کے اکیلوں نے واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد لاسٹ میں اللہ نے شہادت کا جام آپ کے نصیب میں لکھا تھا، وہ شہادت کا جام آپ کو جو ہے نوش ہوا. جب آپ اپنے گھوڑے سے گرے تو آپ کے جسم مبارک پر 72 زخم تلواروں کے، 72 زخم تیروں کے، 72 زخم نیزوں کے، 72 بھالوں کے، اور 40 زخم جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کے آپ کے شریر پہ لگے ہوئے تھے. سمجھے یہ عالم جو ہے. اور جیسے نیچے آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے جا رہا ہوں اور اللہ کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. پھر شمر لعین نے جو ہے آپ کی کمر پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا کہ اب تمہارا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ رب کی جو مرضی ہوگی، رب کی جو منشا ہوگی وہی ہوگا. سمجھے، رب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. اس نے کہا کہ اللہ کا جو حکم ہوگا جو ہوگا، اب میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا. وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا. اس نے آپ کے گلے پہ خنجر چلایا، شمر لعین اس کا نام تھا شمر نے، اور آپ جو ہے شہادت کا جام نوش فرما گئے. کربلا کا یہ واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ دین کے راستے پہ قائم رہنا چاہیے، کیسی بھی مشکلیں آ جائیں اپنے دین سے نہ ہٹے. یہ پیغام ہمیں کربلا کی تاریخ بہت سے سبق دیتی ہے، بہت سے میسج دے رہی ہے. سب سے پہلا پیغام تو یہ دیتی ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، پردہ کسی حال میں نہ جانے دیں. ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو حضرت زینب نے، حضرت سکینہ نے یہ پیغام دیا کہ پردے کا اہتمام کریں، پردہ رکھیں، پردے کو بالکل نہ جانے دیں. دوسرا کربلا کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ صبر بھی کربلا سے ملا، کہ ہر مصیبت پہ صبر کرے. پریشانی کیسی بھی آئے، سامنے کتنی بھی بڑی فوج کھڑی ہو، کتنی بھی بڑی توف ہو، تمہارا پورا خاندان، پورا گھرانہ تمہارے خلاف ہو جائے، صبر کرتے رہو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. صبر کریں، یہ دیا. دوسرا فاقہ رہنے کا بھی حکم کربلا کا میدان دیتا ہمیں کہ آپ جو ہے اگر کہیں ایسے ہو جائیں کھانا دانا نہ ہو تو فاقہ بھی رہیے. فاقہ رہنا بھی جو ہے صبر کی علامت ہے. صبر کے اندر فاقہ بھی رہ سکتے ہیں جو ہے. فاقہ رکھ لیں یا روزہ رکھ لیں جو ہے اس کو. جب بھوکا رہنا کچھ نہیں تو روزہ ہی رکھ لیا جائے، سے اچھا سمجھے ثواب بھی ملے گا روزہ رکھنے کا. شام کو پانی کچھ تو مل جائے گا، بس کھانا نہیں ہے تو روزہ رکھ کے سمجھے فاقہ رہنا. تو یہ بھی صبر کی علامت ہے. اور جو ہے ذکر الہی کرنا، یہ جو ہے کربلا کا میدان، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں دیتا کہ قرآن کو نہ بھولیں، قرآن ہمیشہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. کیسی مصیبت ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں. نماز کی پابندی رکھیں، نماز کسی نے نہیں چھوڑی. سمجھے حسین نے نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت میں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا دیا. جب سر سجدے میں تھا تبھی آپ کی شہادت ہوئی. آپ کا سر سجدے میں کٹا ہے جو ہے سمجھے. آپ نے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حسین بولے لعینیوں سے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے. سمجھے کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، نماز میری قضا نہیں ہے. یہ امام علی مقام نے پیغام دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں مدینے والوں، اے لوگوں گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہے. یعنی اس حال میں یہ آخری نماز تھی، یہ بھی میں نے قضا نہیں کی. امام علی مقام کی پوری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. تمام نمازیں ادا کی آپ نے اور صبر کا پیغام دیا، راہ ہدایت کا پیغام دیا. اچھائی کے راستے پہ چلیں، ظلم سے لڑتے رہیں، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں. سمجھے، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں. میں آپ چھوٹا سا پیغام یوتھ کو، نوجوانوں کو کہ کیا دینا چاہیں گے کہ محرم میں کیا کریں، ان کن چیزوں سے بچیں؟ ایک چھوٹا سا پیغام جو اس چینل کے اس سے آگے جائیں. اس چینل کے مادھیم سے میں تمام نوجوانوں کو، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یا گھر کی جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری، ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو حضرت زینب کا پیغام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا پیغام ہے، حضرت قاسم کا پیغام ہے، حضرت علی اکبر کا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے. اللہ کی راہ میں نکلیں، دین کے راہ میں نکلیں، دین کے کام پہ چلیں. اور جو دین کے کام پہ چلتا ہے، دین کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، کسی حال میں خدا نہیں چھوڑتا. اور جو ہے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ کربلا میں کسی نے نماز نہیں چھوڑی ہے. نماز کا سب سے زیادہ خیال رکھیں. نماز بہت بڑی عبادت اور فرض عین ہے، بہت بڑا عظیم جو ہے فرض ہے. یہ تمام فرائض میں جو اللہ نے عبادت فرض کی ہے ان میں نماز کی اہمیت سب سے بڑی ہے. اور قرآن کی تلاوت کریں. ہماری نوجوان نسل والدین کے فرما بردار رہیں، ماں باپ کے حکم پہ چلیں. امام حسین کے کہنے پر تمام بچوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. بتائیے یہ فرما برداری. یہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کے کیسے فرما بردار ہیں. ایک کہنے پہ بتائیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ نہیں ہمارے والد نے کہا لاؤ جنت
میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام حسین نے اپنے بچوں کو جس طریقے سے پالا ہے، پرورش کی ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے پالنا چاہیے. اور نوجوان اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، عزت کریں. اب برائی سے بچ کے رہیں، برے کام کا بالکل ساتھ نہ دیں. شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، غلط راستے پہ جانا، سب یہ یزیدی کام ہے. یزید، اب وہ نوجوان خود سوچ لیں جو غلط کاموں میں پھنسے ہوئے کہ وہ کون ہے، یزید کی پارٹی کے ہیں یا حسین کی پارٹی کے، سمجھے کون سی پارٹی میں ہیں. اگر وہ اپنے اندر یزیدی کام پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ یزید کی پارٹی کے ہیں. اور حسینی اگر پارٹی کے ہے تو تمام برائیوں کو بالکل جڑ سے ختم کر دیں، نام و نشان مٹا دیں، اچھے راستے پہ چلیں. یہی دین کی کامیابی ہے، اسی سے مضبوطی ہے. اور جو دین کی راہ پہ رہتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. ظالم کتنا بھی طاقتور ہو، کتنے بھی برا کام کرنے والا طاقت کما لے، لیکن اس کا نام و نشان ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے. سمجھے یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا، جتنے بھی تھے بڑے بڑے مردود سب کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی نہیں رہا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو ہر چیز مٹ گئی. یہ سمجھے ظالم کا نام و نشان نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا. سمجھے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے. پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. لعین تھے سر پہ تیغ کھولے، حسین سجدے میں گر کے بولے. لعین تھے سر پہ تیغ کھولے، حسین سجدے میں گر کے بولے. زمانے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، زمانے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. پاکی کا خیال رکھیں، ناپاکی سے دور رہے. ناپاکی ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے، ناپاکی کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر. جو ہے پاک رہیں، اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو. نوجوان پاک رکھیں، ہماری بچیاں پاک رکھیں، اچھے راستے پہ چلیں، پردہ کریں، بے حیائی نہ کریں. اللہ کے واسطے مر کے سب کو قبر میں جانا ہے. پھر نانا جان رسول اعظم کو منہ دکھانا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. رسوائی سے بچیں، برے کام سے بچیں. تو اسی کے ساتھ سب نوجوان محرم کے مہینے میں سب خرافات سے دور رہیں، زیادہ سے زیادہ نماز کا دھیان رکھیں، اور 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا بھی روزے کا اہتمام کریں. اور جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں معاشرے میں یا آپ کی بستی میں یا آپ کی گلی میں، ان سب سے دور رہیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بی امہ چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.